بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ، عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے یا کم از کم یہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزارے گی تو اس کے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھیں جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جاوے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں، اور دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خدمت آئے ہوئے ہیں، یہ بھی مانگ لیں، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بسترا ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا بسترا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ، اور گھر کاروبار کو انجام دیتی رہ، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ فائدہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے کام کاج درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکیں، پاخانے میں لوٹا بھی ماما ہی لا کے دے۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔